बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक सेंटर साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी से बात करते हैं। दुरानी साहब, 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, तारीख तो यही दी गई है, लेकिन आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद आ गई है कि इंतखाबात को सिक्योरिटी और वेदर की वजह से मौखर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इलेक्शन के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो सेनेट की करारदाद का तो कोई जवाब नहीं था, ना ही उसकी कोई लेजिटिमेसी है, ना ही उस करारदाद का कोई ऐसा आईनी या कानूनी इफेक्ट है जिसकी वजह से इलेक्शन को मौखर किया जा सके। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एक इंतज़ामी पोजीशन पे बैठे हुए फर्द हैं, वो हट गए हैं। मुझे आइन के रेफरेंस से नहीं पता कि क्या उनका हटना किसी आइनी प्रोसेस के रास्ते में किसी कमी का बात बनता है या नहीं बनता, लेकिन ये ज़रूर है कि गालिबन उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी इस चीज़ के ऊपर कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन इस वक्त कर रहा है। तो मैं तो पहले भी ये बात कर चुका हूं। आप कह रहे हैं कि वो खराबी सेहत की बुनियाद पर नहीं गए, ज़मीर के दबाव पे गए। वो ज़मीर का दबाव से बड़ी खराबी है सेहत की और क्या वजह हो सकती है। मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बहुत अदब से कही थी कि एक लंबे अरसे के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है वो एक सिविल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के पास आई है। इससे पहले जजेस होते थे हमेशा, और इंडिया में ये रवायत चूँकि सक्सेसफुली चलाई थी वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने और बड़ी रिफॉर्म्स की थी, इसलिए पाकिस्तान में भी हम लोगों ने भी इसके लिए लॉबी किया और एक इंतज़ामी ओहदे से आने वाला फ़र्द जो था वो इलेक्शन कमिश्नर बना। उसके बाद तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पोजीशन को निभाते हुए अपनी पूरी सर्विस कार्डर का रिस्पेक्ट बढ़ाते। मतलब ये फिर तजर्बा ब्यूरोक्रेट वाला तो नाकाम हुआ है। देखिए, ब्यूरोक्रेट वाला नाकाम ही नहीं हुआ, रुसवा भी हुआ है। देखें, ये बात ये है कि 70 में तो खैर इंतज़ामिया ने इलेक्शन से पहले डिस्टॉर्शंस करके पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़िया बना दिया था। इस दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने डिस्टॉर्शंस के ज़रिए अपने आप को, मतलब अपनी पोजीशन को और अपने चेहरे को दागदार किया है, खुद अपने इक़दामात के जरिए। भाई, आप किसी को नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, किसी को कागज़ नहीं दिए जा रहे, किसी को जो है वो पार्टियों के निशान छीने जा रहे हैं, फिर वो निशान छीन के उसके खिलाफ अदालतों में जाया जा रहा है। मतलब ये है कि आप इलेक्शन कमीशन खुद अवाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, खुद कैंडिडेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, खुद पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है और खुद जमहूरियत के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। मतलब जिनका कस्टोडियन होता है इलेक्शन कमीशन खुद उसके खिलाफ जो है वो कंटेस्ट कर रहा है। ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? नवाज शरीफ के लिए हो रहा है? देखें जी, सबसे पहले तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसके होने का जो नुकसान है वो तो पाकिस्तान को हो रहा है। ये सब कुछ जमहूरियत के खिलाफ हो रहा है और मेरा ये ख्याल है कि ये किसी के हक में नहीं है। मैं मियाँ साहब को भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि सिलेक्टेबिलिटी के अमल में उनका इस तरीके से अंगूठा लगा के आना जो है वो उनकी सियासत को इतना मुतनाज़िया बना देगा कि आइंदा भी उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए सियासत वो क्या करें बेचारे। वो कहते हैं कि मकबूलियत जो है पीटीआई की और कबूलियत नवाज शरीफ की है, तो फिर वो मकबूलियत कहाँ से लाए? नवाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बने? देखिए, मैं तो ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप पीटीआई को बैन कर दें। ठीक है, शायद इसको वो अब अख्तियार भी कर ले, हुकूमत चल पड़े। दूसरा तरीका ये है कि अवाम के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, सुनिए हो जानकारी, रेफरेंडम करवा लें बजाय इलेक्शन के कि जी मियाँ साहब को 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल ही वो ज़ियाउल हक साहब वाला हो। मियाँ साहब को उस्ताद भी वही हैं कि इसका रास्ता ये है कि मियाँ साहब के लिए रेफरेंडम कराया जाए और उसमें सवाल या पीटीआई पे पाबंदी लगा दें या रेफरेंडम करा दें। और तीसरा तरीका वो है जो मैं पहले दे चुका हूँ कि आप एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का फैसला करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल के ये कहें कि अगले 5 साल हम सियासत नहीं करेंगे,
ہم ملک کی خدمت کریں. اچھا، اب جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے اب کابینہ کی کمیٹی بھی تشکیل دیتی گئی ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے. پھر جو کچھ مزید شواہد سامنے آئے ہیں جو ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں جی، میں تو بالکل اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ کوئی معافی ہونی بھی نہیں چاہیے. جو افراد ملوث ہیں، اور دیکھیں امریکہ ہو، برٹن ہو، دنیا کے ہر ملک کے اندر جو لوگ بھی لا قانونیت کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی ہمدردی کی گنجائش نہیں ہوتی. اسی لیے ان کے خلاف ثبوت ہونے چاہیے اور ثبوت کے بعد ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے. لیکن اگر ان ثبوتوں کے بنیاد پہ جو افراد کے خلاف ہیں کسی پارٹی کو بین کیا جاتا ہے یا ملک کے اندر جاری الیکشن پروسیس کو متاثر کیا جاتا ہے، تو یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ سزا دینا تو ذمہ داری ہے حکومت کی. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے لیے عدالتیں سزا دے سکتی ہیں. اب سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈر بیٹھ کے سزا دلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بہت سے لیڈر ہیں، وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ عدالت کی طرح بول رہے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے. ہم عمران خان سے ہم اس بات پہ لڑتے رہ گئے کہ آپ کسی کو چور نہ کہا کرو. یار، چور تو عدالت بنا سکتی ہے. اب ساری کی ساری نون والے جو ہیں وہ چور بنانے پہ نکل پڑے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو اپنے آپ کو سیاست میں رکھتے ہوئے سیاسی راستے اور سیاسی سوچ کو آگے بڑھائیں. اچھا، اب بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ان کا جیل سے ایک آرٹیکل جو ہے وہ دی اکانومسٹ میں چھپا ہے، اس پہ نگران حکومت کا بڑا سخت ریئیکشن سامنے آیا ہے. دیکھیں، وہ آرٹیکل میں نے دیکھا ہے، اس آرٹیکل میں تو نئی بات تو تھی نہیں. وہ عمران خان صاحب کے پچھلے بیانات پہ مشتمل ہی ایک آرٹیکل تھا، اس لیے. لیکن نئی بات البتہ یہ ضرور ہے کہ جب عبوری حکومت نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے تو اس کی ریٹنگ آسمان پہ چلی گئی اور سارا جہان اس کو پڑھنے کے لیے آ گیا. مطلب پہلے انہوں نے اگر نون کی فیور کی تھی تو اب انہوں نے خان صاحب کی بھی فیور کر دی کہ ان کا آرٹیکل آپ پہ پڑھ لیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے سارے وزیر اعظم ہی کسی نہ کسی طرح سے عدالتی. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی جب جیل میں تھے تو انہوں نے وہاں سے جیل کے اندر سے کتاب لکھی تھی، چاہے یوسف سے صدا. وہ جیل میں لکھی تھی، جیل سے میں تھے، وہ پرنٹ ہوئی، اور جیل میں تھے ایک ہوٹل میں ان کی تقریباً رنمائی ہوئی. بھٹو صاحب نے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ وہ وہاں سے لکھی، ان کے آرٹیکلز آتے رہے وہاں سے، اس کے پارٹ وائز وہ آتا رہا. اسی طرح یوسف گیلانی صاحب نے لکھی، اور باقی ہمارے تو سارے وزیر اعظم ہی بیچارے کسی نہ کسی طرح. اب ہمارے عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی جیل میں ابھی تک مقدمہ. اس لیے تو وہ تو پھر تو کسی بھی وزیر اعظم کا کوئی بھی آرٹیکل کسی بھی مضمون میں نہیں لگ سکے گا اگر اس فارمولے کو ایکسیپٹ کیا جائے. البتہ ایک میری تجویز ضرور ہے، عبوری حکومت سے کہہ لو یا پی ایم ایل این سے کہہ لیں، کہ اس کے جواب میں میاں صاحب کو آرٹیکل لکھنا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب کا چھپ گیا ہے تو ان کا بھی وہی والا کیس ہے، ایک مماثلت ہے نا دونوں کے مقدمات میں اور ساری چیزوں میں، ان کا بھی چھپ جائے گا. نہیں، آپ چاہتے ہیں وہ پرانی یادداشت لکھیں اور جو ان کے لیے آرام دہ سڑک بنی ہوئی ہے اس سے پھسل جائیں. نہیں، وہ کسی سے لکھوا لیں، کچھ بھی کر لیں، مطلب احتیاط کے ساتھ میاں صاحب کو چاہیے. اور یہ اسی اور اکانومسٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں انہوں نے خان صاحب کا مضمون چھاپا ہے وہیں وہ میاں صاحب کا مضمون. اچھا، الیکشن کمیشن یہ بڑا کریڈٹ لے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے کینڈیڈیٹ کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، اتنے ہوئے ہیں. دیکھیں، پہلے مرحلے میں وہ ان باتوں کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کس طرح کاغذات جمع ہوئے، کس طرح لوگ آر او کے آفس میں سکروٹنی اور کے لیے پہنچے، کس طرح ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھایا گیا. وہ ساری باتیں مائنس کر کے آج الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا سپریم کورٹ میں، اس میں تو کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو الٹا جرمانہ کیا جائے کہ وہ یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست کیوں لے کے آئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو جہاں تک اختیار تھا وہاں تک تو انہوں نے کمپلیٹ ڈسٹارشن کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجاوز جو ہے وہ بہت امیدواروں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اپوزیشن کے جلسوں تک ابھی تک جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر الیکشن سمبل کے ساتھ جو وہ جیری مینڈرنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، مطلب ابھی تک پورے کے پورے جمہوریت کے خلاف جو ہے، جمہوری پروسیس کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن ڈٹ کے کھڑا ہوا. لیکن جو ریلیف اس وقت ملی ہے امیدواروں کو، جو جن کے، تو وہ تو عدالت نے دی ہے، انہوں نے تو نہیں دی. انہوں نے تو ان کو وہ کیا،
روکا الیکشن لڑنے سے، تو وہ تو عدالتوں نے بھی تو کہیں کوئی رول پلے کرنا ہوتا ہے، وہ اچھا، ایک استعفے کی تو بات ہو رہی تھی کہ شاید کوئی الیکشن اگر روکنا بہت ہی ضروری ہوا تو پھر الیکشن کمیشن سے کسی اور کے استعفے کی بات ہو رہی تھی، استعفیٰ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا آ گیا. دیکھیں اب مطلب ضمیر بوجھ تو ڈالتا ہوگا، پتہ نہیں پاکستان میں وہ بوجھ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اگر ضمیر کا بوجھ ہو تو اس کو محسوس، میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر کو بوجھ کو جو ہے اگر بہت مجبوری ہو تو پھر وہ استعفے کی شکل میں نکلتا ہے، ورنہ اس کو اصلاح کار کے لیے ہونا چاہیے. کتنا صاف شفاف الیکشن آج کے دن تک؟ دیکھیں جی، آج کے دن تک تو اتنا ہی شفاف ہے جتنا 77 میں ہوا تھا. 70 کے الیکشن کے بعد تحریک بھی چلی تھی. 77 کا الیکشن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ الیکشن ڈے سے پہلے متنازع ہو گیا تھا، اسی لیے پھر تحریک بھی چلی. چونکہ بھائی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بلا مقابلہ آنا ہے، چیف منسٹر نے بھی بلا مقابلہ آنا ہے، ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں پولیس اٹھا کے لے جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور ساری انتظامی مشین جو ٹکٹیں دی تھیں پیپلز پارٹی نے وہ ڈپٹی کمشنرز کی ریکمنڈیشن پہ تھی، پوری حکومتی مشینری جو تھی وہ پارٹی کو لانے میں لگی ہوئی تھی. تو نتیجہ اس کا آپ نے دیکھ لیا. تو آج بھی جو صورتحال ہے وہ 77 والے الیکشن سے مکمل مماثلت ہے، اس لیے اس چیز کو اتنا ہی ٹرانسپیرنٹ کہا جا سکتا ہے جتنا 77 کا الیکشن تھا. یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر اگر انتخابات ہوئے تو وہ اس کے آئندہ جو بننے والی حکومت ہے وہ کتنی مستحکم ہوگی؟ نہیں، پی ٹی آئی کے بغیر اگر کرانا ہے، مجھے صبح ایک تجویز آ رہی تھی بڑی اچھی. میں نے کہا زیاد صاحب نے سب مسئلوں کا حل نکال دیا تھا ریفرینڈم کے ذریعے، کہ بھائی میاں صاحب کے بارے میں ریفرینڈم کرا لیں گے جی، میاں صاحب کو 5 سال کے لیے اگر آپ ہاں کریں گے تو میاں صاحب 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائیں گے، نہ بھی کیا پھر بھی وزیر اعظم تو بن ہی جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن تو پھر ایسے ہی ریفرینڈم ہوگا. اگر آپ نے پارٹیوں کو نکال کے وہ سنجیاں اور جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اگر مرزا یار نہیں پھرنا تو مرزا یار ریفرینڈم ہی کرا لیں. یہ تھے محمد علی درانی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن کے لیے سب جماعتوں کو یکساں مواقع نہیں ملنے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ نواز شریف کے لیے ریفرینڈم کروا کر اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے. مجھے ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.